الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. نویت سنت الاعتکاف. حضرت سیدنا ابراہیم واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے تو ایک بار حج کے موقع پر میدان عرفات میں 7 کنکریاں ہاتھ میں لیا اور ان کو اٹھا کر ان کنکریوں سے ارشاد فرمایا، اے کنکرو تم گواہ ہو جاؤ، میں کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مطلب کیا سمجھے؟ میدان عرفات میں آپ تشریف لے گئے حج کے موقع پر اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو میدان عرفات شریف سے آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا 7 کنکروں کو، اور ان سے یہ کہا کہ اے کنکرو تم گواہ ہو جاؤ، میں کلمہ شہادت شریف پڑھ رہا ہوں۔ پھر جب سوئے تو خواب کی دنیا میں پہنچ گئے۔ یہ کنکر والا جو واقعہ پیش آیا یہ عالم بیداری میں، اس کے بعد جب سوئے تو خواب کی دنیا میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے اور لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ قیامت کی پورے نقشے نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ محشر برپا ہے اور حساب و کتاب ہو رہا ہے، ان سے بھی حساب لیا جاتا ہے اور حکم دوزخ سنا دیا جاتا ہے۔ دوزخ کا حکم جو ہے ان کو سنا دیا جاتا ہے۔ اب فرشتے انہیں لے کر جہنم کی طرف چل رہے ہیں، جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ جب فرشتے ان کو لے کر جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان 7 کنکریوں میں سے ایک کنکر دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کون سی 7 کنکریاں؟ جو میدان عرفات میں انہوں نے ہاتھ میں لے کر کے کلمہ شریف پڑھ کے کہا تھا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں کلمہ شریف کی شہادت دے رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ تو ان 7 کنکریوں میں کا ایک کنکر دروازے پر آ کر روک بن جاتا ہے۔ پھر دوسرے دروازے پر پہنچے تو دوسرا کنکر اسی طرح دروازے کے آگے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ یوں ہی جہنم کے 7 دروازوں پر ہوا، یعنی 7 دروازے پہ پہنچے، 7 دروازے پہ وہ کنکر جو ہے آ کر کے روک بن جاتا اور آپ جو ہے جہنم میں جانے سے بچ گئے۔ پھر فرشتے عرش معلی کے پاس ان کو لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تو نے کنکر کو اپنے ایمان پر گواہ رکھا تھا۔ کلمہ شہادت شریف جو تم پڑھ کر کے کنکریوں کو اس پہ گواہ بنائے تھے، تو نے اپنے ایمان پر گواہ رکھا تھا، تو ان بے جان پتھروں نے تیرا حق ضائع نہ کیا تو میں تیری گواہی کا حق کیسے ضائع کر سکتا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمان جاری کیا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ جب جنت کی طرف لے گئے تو جنت کا دروازہ بند پایا، اور ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، جنت کا دروازہ بند پایا۔ کلمہ پاک کی گواہی آئی اور آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ اس روایت سے 2-3 باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ نمبر 1، ہم اور آپ روئے زمین پر جہاں بھی جاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، درختوں کے قریب، پتھروں کے قریب، پہاڑوں کے قریب، در و دیوار کے قریب جو اعمال ہم آپ کر رہے ہیں دنیا میں،
یہ تمام چیزیں اس کی گواہ بن رہی ہیں، یہ تمام چیزیں اس کی گواہی دیں گی میدان محشر میں۔ اس لیے میں نے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ جب راستے پہ چلیے تو کلمہ شریف پڑھتے ہوئے چلیے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے چلیے، درود پاک پڑھتے ہوئے چلیے، تسبیحات پڑھتے ہوئے چلیے، تاکہ قیامت کے دن یہ در و دیوار گواہی دیں کہ مولا تیرا بندہ جب روئے زمین سے گزرتا تھا تو ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کلمہ شریف کا ورد کیا کرتا تھا، یہ ذکر و اذکار اوراد و وظائف پڑھا کرتا تھا۔ کسی درخت کے سائے میں بیٹھیے، وہاں پہ ذکر کیجیے، تسبیحات پڑھیے، ہے نا۔ یہ تو تصویر کا پہلا رخ، اور تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ اگر کوئی شخص پہاڑوں کے پاس، درختوں کے پاس، در و دیوار کے پاس، میدانوں میں، اکیلے میں، تنہائی میں برائی جب کرتا ہے تو بھی یہ چیزیں اس کے برائی کی گواہی بن جاتی ہیں۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تنہائی میں ہم برائی کر رہے ہیں، کوئی گواہ نہیں ہے یہاں پہ، لیکن یہ در و دیوار گواہ بن رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ ہمارے اچھے اعمال کے گواہ بن رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے برے اعمال کے بھی یہ گواہ بن رہے ہیں، ہے نا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو ہم اسے ضرور کیا کریں، چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو ہمیں اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک بار کہتا ہے اس کے لیے 10 بار لکھا جاتا ہے۔ آپ ایک بار پڑھ رہے ہیں لیکن 10 مرتبہ پڑھنے کے برابر جو ہے لکھا جاتا ہے، اور جو 10 بار کہتا ہے اس کے لیے 100 بار لکھا جاتا ہے، اور جو 100 بار کہتا ہے اس کے لیے 1000 بار لکھا جاتا ہے، اور جو کوئی اس سے زیادہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ ثواب اسے عطا فرمائے۔ یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کلمات پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ بہت زیادہ تو آپ کا 2-4-10 منٹ لگے گا، لیکن اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے دن دل باغ باغ ہو جائے گا اس کے اجر و ثواب کو دیکھ کر۔ دوسری روایت دیکھیں، آج جو لوگ بے برکتی کے شکار ہیں، اکثر و بیشتر لوگ کہتے رہتے ہیں پریشان ہوں، گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہے نا، کماتے ہیں بہت زیادہ لیکن تنگی ہے، سکون ختم ہو گیا ہے، دکان میں کاروبار نہیں چل رہے ہیں، گھر میں جو ہے پریشانی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو روایت ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث پاک کو سبق کی طرح یاد کر لیجئے اور اپنے زندگی کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ تمام بے برکتی کی جو شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں یہی وہ کلمہ ہے۔ کون سا کلمہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ فرماتے ہیں یہی وہ کلمہ ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، جس کا حکم حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا کہ یہ وظیفہ کیا کرو، یہ کلمہ تم پڑھا کرو، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی دعا و تسبیح ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے کائنات میں، ساری مخلوق جو تسبیح پڑھتی ہے، جو دعائیں کرتی ہے، وہ یہی تسبیح پڑھتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اور اسی کی برکت سے مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ ہمیں آپ کو جو روزی مل رہی ہے، تمام مخلوقات کو جو روزی مل رہی ہے، وہ انہی کلمات کی برکت سے ہے نا۔ سب لوگ ایک بار بلند آواز سے پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ایک حدیث پاک دیکھیں، اس کے بعد درس ختم۔
میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیماری کی وجہ سے رات میں بے چینی سے رہے، یعنی رات میں بے چینی میں رات گزارے، ہے نا، ہوتا ہے نا جب طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، رات بھر آدمی کروٹیں بدلتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، آج اگر کوئی دنیا دار کوئی نسخہ بتا دے کہ ایسا کرو تم کو سکون ملے گا، ایسا کرو تم کو سکون ملے گا، تو لوگ ان باتوں پہ توجہ دیتے ہیں، لیکن قربان جائیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ارشاد فرما دیا کہ اگر بے چینی میں تمہاری رات گزر رہی ہے تو تمہیں یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ کرے تو تمہاری بے چینی دور ہو جائے گی اور سکون کے ساتھ تمہاری رات گزرے گی۔ کون سا وظیفہ ہے دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیماری وغیرہ کی بنا پر بے چینی سے رات گزارے یا مال خرچ کرنے میں بخل کرے یا دشمن سے لڑنے میں بزدلی کرے تو اسے چاہیے کہ ان کلمات یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کو بکثرت پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ کو بکثرت پڑھے، یعنی خوب پڑھے، کیونکہ یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ پسند ہے جو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ سونے کا پہاڑ ہو آپ کے پاس اور اس سونے کے پہاڑ کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ ایک طرف، اور دوسری طرف سبحان اللہ و بحمدہ شریف کو آپ پڑھیں تو یہ پڑھنے والا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے نا؟ تو ان کلمات کو یاد کر لیجئے اور اس کو پڑھا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ، بتقاضۂ بشریت جانے انجانے میں جو بھی غلطی خطائیں ہوئی ہوں مولا، ان تمام گناہ صغائر و کبائر سے توبہ کرتے ہیں مولا، ہم سب کے توبہ کو تو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو صحت و عافیت و سلامتی عطا فرما۔ مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام گمراہ بد دین بد مذہبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جن جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا، سب کے جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، سب کے جائز آرزوؤں کو تو پوری فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کا ایمان و عقیدے پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ، لبوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زلف واللیل کے صدقے شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام، زینت عرش معلی، صلاۃ و سلام۔ اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام، زینت عرش معلی، صلاۃ و سلام۔ جب فرشتے
قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلی صلاۃ، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلی صلاۃ و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔